ہیری پاٹر اور پارس پتھر کا راز۔ دوسرا باب، معدوم شیشہ۔ جب مسٹر اور مسز ڈیسلی کو ان کا بھانجا باہر سیڑھیوں پر ملا تھا، اس واقعے کو قریباً 10 سال بیت چکے تھے، مگر پرائیویٹ ڈرائیو اسٹریٹ میں شاید ہی کچھ بدلا تھا۔ سورج اب بھی سامنے والے صاف ستھرے باغیچے کی طرف سے نکلتا تھا اور ڈیسلی گھرانے کے دروازے پر لگی پیتل کی تختی پر لکھے 4 کے ہندسے کو ویسے ہی چمکاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا تھا، جو لگ بھگ ویسا ہی تھا جیسے اس رات کو تھا جب مسٹر ڈیسلی نے الوؤں کے بارے میں انوکھی خبر سنی تھی۔ صرف آتش دان پہ بنی ہوئی پتھر کی سلیب پر رکھی ہوئی تصاویر ہی حقیقت واضح کر رہی تھیں کہ کتنا عرصہ بیت چکا تھا۔ 10 سال پہلے وہاں پر بڑی گیند جیسے ایک موٹے گلابی بچے کی بہت ساری تصاویر کے فریم رکھے نظر آتے تھے۔ اب تصاویر بتا رہی تھیں کہ سنہرے بالوں والا ایک موٹا تگڑا لڑکا اپنی پہلی سائیکل پر سوار ہے، میلے میں جھولا چل رہا ہے اور باپ کے ساتھ کمپیوٹر گیم کھیل رہا ہے۔ اس کی ماں اسے گلا لگا رہی ہے اور گالوں پر چوم رہی ہے۔ کمرے میں ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ اس گھر میں ایک اور بچہ بھی رہتا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ ہیری پاٹر آج بھی وہیں رہتا تھا اور اس وقت سویا تھا، حالانکہ وہ زیادہ دیر تک سو نہیں پایا۔ اس کی آنٹی پیٹونیا جاگ چکی تھی اور ان کی تیکھی آواز اس دن اس گھر میں گونجنے والی پہلی آواز تھی۔ اٹھو، جلدی اٹھو، سنا نہیں کیا؟ ہیری چونک کر جاگ گیا۔ اس کی آنٹی نے بار پھر دروازے پر دستک دی۔ اٹھو لڑکے، وہ چیختے ہوئے غرائیں۔ ہیری ان کے قدموں کی چاپ سے سمجھ گیا کہ اب وہ باورچی خانے کی طرف جا رہی تھیں۔ اسے یہ عجیب سا احساس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ خواب پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسی لمحے اسے آنٹی پیٹونیا کے قدموں کی دھمک دوبارہ دروازے کے باہر سنائی دی۔ ابھی تک نہیں اٹھے؟ انہوں نے چلا کر پوچھا۔ اٹھ گیا ہوں آنٹی، ہیری نے جلدی سے جواب دیا۔ تو پھر جلدی سے باہر نکلو، میں چاہتی ہوں کہ تم ناشتے پر نظر رکھو اور دھیان رکھنا، جلا مت دینا۔ میں ڈڈلی کی سالگرہ پر ہر چیز عمدہ چاہتی ہوں، سمجھے؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ ہیری کے منہ سے آہ نکل گئی۔ کیا کہا تم نے؟ آنٹی پیٹونیا دروازے کے باہر سے غرا کر بولی۔ کچھ نہیں کچھ نہیں، ہیری ہکلا گیا۔ ڈڈلی کی سالگرہ، وہ کیسے بھول گیا تھا؟ ہیری دھیرے سے بستر سے باہر نکلا اور اپنی جرابیں ڈھونڈنے لگا، جو اسے بستر کے نیچے سے ہی مل گئیں۔ ایک جراب میں مکڑی گھسی ہوئی تھی، جسے نکالنے کے بعد اس نے جرابیں پہن لی۔ ہیری کو مکڑیوں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی تھی، کیونکہ سیڑھیوں کے نیچے بنے ہوئے اس چھوٹے سے گودام نما الماری میں ڈھیر ساری مکڑیاں بھی اس کے ہمراہ رہتی تھیں۔ وہ انہی مکڑیوں کے بیچ میں چھوٹے سے میلے بستر پر سوتا تھا۔ جب اس نے سونے والا لباس اتار کر گھر کے کپڑے پہن لیے تو وہ ہال سے ہوتا ہوا باورچی خانے میں پہنچا۔ ڈڈلی کی سالگرہ کے ڈھیر سارے تحفوں کے نیچے میز قریباً پوری طرح سے چھپ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈڈلی کو وہ نیا کمپیوٹر مل گیا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک اور رنگین ٹیلی ویژن مل گیا تھا اور ریسنگ بائک بھی۔ ڈڈلی ریسنگ بائک کیوں کر چاہتا تھا، یہ ہیری کے لیے گہرا راز تھا، کیونکہ ڈڈلی بہت موٹا تھا اور ورزش سے بے حد نفرت کرتا تھا، جب تک اس میں کسی کو مکہ مارنا شامل نہ ہو۔ مکے رسید کرنے کے لیے ڈڈلی کا پسندیدہ تھیلا ہیری ہی تھا، حالانکہ وہ اس کی پکڑ میں بہت کم آ پاتا تھا۔ ہیری بظاہر بھوندا اور بھولا بھالا دکھائی دیتا تھا، مگر حقیقت میں بے حد ذہین اور پھرتیلا لڑکا تھا۔ شاید اندھیرے گودام میں رہنے کے باعث ہیری اپنی عمر کے لحاظ سے دبلا اور چھوٹا رہ گیا تھا، مگر وہ سچ مچ جانتا تھا اس سے بھی زیادہ دبلا اور چھوٹا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اسے ہر وقت ڈڈلی کے پرانے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور ڈڈلی اس سے 4 گنا موٹا تھا۔ ہیری کا چہرہ دبلا تھا، گھٹنے گانٹھ دار، بال سیاہ اور آنکھیں چمکدار سبز تھیں۔ وہ گول فریم والی اینک پہنتا تھا جس کے شیشے کے عدسوں پر بہت سی گھسٹیں لگی ہوئی تھیں اور فریم کئی جگہ سے سیلو ٹیپ سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ صاف تھی کہ ڈڈلی اس کی ناک پر اکثر مکہ مارتا رہتا تھا۔ ہیری کو اپنی شکل و صورت میں صرف ایک ہی چیز پسند تھی، ماتھے پہ بنا ہوا بہت پتلا سا نشان، جو بظاہر ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے وہاں پر برف گری ہو۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تبھی سے وہ اس نشان کو دیکھ رہا تھا، اور اسے یاد تھا کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے آنٹی پیٹونیا سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ اس کے ماتھے پہ یہ نشان کیسے بنا تھا۔ اس کار حادثے میں جس میں تمہارے ماں باپ چل بسے تھے، انہوں نے بتایا تھا۔ اور ہاں، آئندہ کوئی سوال مت پوچھنا۔ آئندہ سوال مت پوچھنا، یہ ڈرسلی گھرانے میں پرسکون زندگی بسر کرنے کا پہلا قاعدہ تھا۔ جب ہیری ناشتے کو پلٹ رہا تھا تو انکل ورنن باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ بالوں میں کنگھا کر کے انہیں سنوارو، وہ عجیب سے انداز سے غرائے۔ ایسا لگا جیسے کوئی بڑا منہ والا کتا زور سے بھونکا ہو۔ شاید اسی طرح انہوں نے ہیری کو صبح بخیر کہا تھا۔ ہفتے میں ایک بار انکل ورنن اپنے اخبار کے اوپر سے ضرور جھانکتے تھے اور خوب واویلا مچایا کرتے تھے کہ ہیری کے بال بہت بڑھ گئے ہیں اور اسے اب حجامت کی ضرورت ہے۔ اس کی جماعت میں پڑھنے والے باقی بچوں کی سال بھر میں جتنی بار حجامت ہوتی تھی، ان سب کو آپس میں ملا بھی دیا جائے تو بھی ہیری کی حجامت زیادہ بار کروائی جاتی تھی، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے بال بہت تیزی سے بڑھا کرتے تھے۔ جب ڈڈلی اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہوا تو ہیری ناشتے کے لیے انڈے تل رہا تھا۔ ڈڈلی کافی حد تک انکل ورنن سے مشابہ تھا۔
بڑا گلابی چہرہ، چھوٹی دھسی ہوئی گردن، چھوٹی بھیگی ہوئی نیلی آنکھیں، جسامت میں کچھ زیادہ ہی فربہ اور سنہرے بال جو اس کے بھاری بھرکم سر پر چپکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ آنٹی پیٹونیا اکثر کہا کرتی تھیں، ڈڈلی بالکل ننھے فرشتے کی مانند دکھائی دیتا ہے، جبکہ ہیری اکثر سوچتا تھا ڈڈلی تو بالکل گینڈے کی مانند معلوم ہوتا ہے جسے سر پر بالوں کی وگ پہنا دی گئی ہو، بھلا اس میں فرشتوں والی کون سی بات ہے؟ ہیری نے تیزی سے انڈے اور ناشتے کی پلیٹیں میز پہ سجا دیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ میز پر جگہ کم تھی۔ اس دوران ڈڈلی اپنے تحفوں کی تعداد گننے میں مصروف دکھائی دیا۔ جو ہی وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کا چہرہ اتر سا گیا اور غصے کی لہر پھنکارتی ہوئی دکھائی دی۔ 36؟ اس نے اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو گزشتہ سال سے بھی 2 کم ہیں۔ میرے پیارے بچے، تم نے مارج آنٹی کے تحفے کو تو گنا ہی نہیں، دیکھو وہ ممی ڈیڈی کے بڑے تحفوں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ آن پیٹونیا لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے تو یہ سب 37 ہو گئے، ڈڈلی نے کہا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ ہیری کو لگا کہ ڈڈلی کا ڈھونگ اب شروع ہونے ہی والا ہے، اس لیے اس نے کھانے کو اپنے منہ میں تیزی سے ٹھونسنا شروع کر دیا۔ جس قدر ممکن تھا وہ اپنا منہ بھرتا چلا گیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈڈلی کسی بھی وقت میز کو الٹا سکتا ہے اور پھر اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل پاتا۔ میرے بچے، ان میں کچھ تحفے گزشتہ سالوں کے تحفوں سے بڑے اور قیمتی ہیں، انکل ورنن نے مسکراتے ہوئے انسیت سے کہا۔ ڈڈلی کے نتنے پھولنے پچکنے لگے تھے۔ بہرحال آنٹی پیٹونیا خطرے کی گھنٹی کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے وہ جلدی سے بول پڑی، ہم جب باہر سیر کے لیے جائیں گے تو تمہارے لیے 2 اور تحفے خرید لیں گے، یہ کیسا رہے گا میرے پیارے بیٹے؟ 2 اور تحفے؟ اب تو ٹھیک ہے نا؟ ڈڈلی نے ایک پل کے لیے سوچا، یہ مشکل کام تھا۔ تو میرے پاس 37 ہیں اور 2 ملا کر یہ ہوئے 37 اور 2 ملا کر، وہ دھیمے لہجے میں بولا، 39 میرے بچے۔ آنٹی پیٹونیا نے اس کی مشکل آسان کر ڈالی۔ او ہاں 39۔ ڈڈلی دم سے کرسی پر بیٹھتا چلا گیا اور اس نے اپنے سب سے قریب پڑے تحفے پر جھپٹا مارا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ننھا بدماش اپنے حصے کی پوری قیمت وصول کرنا چاہتا ہے، بالکل اپنے ڈیڈی پر گیا ہے۔ واہ میرے بیٹے، واہ ڈڈلی، انکل ورنن نے ڈڈلی کے بالوں پر پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی اور آنٹی پیٹونیا فون سننے چلی گئی، جبکہ ہیری اور انکل ورنن اس دوران ڈڈلی کو تحفے کھولتے دیکھتے رہے، جس میں ریسنگ بائک، ویڈیو کیمرہ، ریموٹ کنٹرول والا ہوائی جہاز، 16 نئی کمپیوٹر ویڈیو گیمز اور VCR شامل تھا۔ جب وہ ایک سنہری کلائی کی گھڑی کا ربن کھول رہا تھا، اسی وقت آنٹی پیٹونیا فون سن کر واپس آئیں۔ ان کے چہرے پر غصے اور پریشانی کے ملے جلے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ بری خبر ہے ورنن، وہ جلدی سے بولیں، مسز فگ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ اسے اب پاس نہیں رکھ سکتی۔ آنٹی پیٹونیا نے ہیری کی طرف دیکھ کے سر جھٹکتے ہوئے اشارہ کیا۔ دہشت کے مارے ڈڈلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن ہیری کا دل تو بلیاں اچھالنے لگا۔ ہر سال ڈڈلی کی سالگرہ کے موقع پر انکل اور آنٹی ہمیشہ ڈڈلی اور اس کے کسی قریبی دوست کو ہمراہ لے کر باہر گھومنے نکل جایا کرتے تھے، یعنی ایڈونچر پارک، ہیمبرگر بار یا کسی فلم پر، اور ہر سال ہیری کو مسز فگ نامی ایک پاگل بڑھیا کے پاس چھوڑ دیا جاتا تھا جو دور گلی میں رہتی تھی۔ ہیری وہاں جانے سے بری طرح چڑھتا تھا۔ وہاں پورے گھر میں بند گوبھی کی مہک بھری رہتی تھی اور مسز فگ ہر بار اسے زبردستی ان سب بلیوں کی تصاویر دکھاتی تھی جو انہوں نے کبھی پالی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ آنٹی پیٹونیا نے فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ ہیری کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسی نے اس پاگل بڑھیا کی ٹانگ توڑ ڈالی ہو۔ ہیری اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ خبر سن کر اسے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہ اس کے لیے آسان کام نہ تھا، کیونکہ اسے یہ سوچ کر بڑی مسرت ہو رہی تھی کہ اب اسے 1 سال تک تبلس سنوئی، مسٹر پاز اور ٹفٹی کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس بارے میں ہم مارچ کو فون کر سکتے ہیں، انکل ورنن نے ایک تجویز پیش کی۔ بالکل نہیں، بے وقوفی کی باتیں مت کرو ورنن، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ہیری سے سخت نفرت کرتی ہیں، آنٹی پیٹونیا گھورتے ہوئے غرائیں۔ مسٹر اور مسز ڈزلی اکثر ہیری کے بارے میں اسی طرح سے باتیں کرتے تھے جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں، یا پھر وہ کوئی بہت ہی کم عقل اور سماعت سے خالی فرد ہو جو ان کی چیخ و بخار بالکل سمجھ ہی نہیں سکتا، جیسے کوئی گونگا بہرا۔ اور اس کا کیا نام ہے وہ جو تمہاری سہیلی ہے؟ ہاں وہ نہیں، انکل ورنن چہکے، وہ ماجورکا میں چھٹیاں منانے گئی ہے، آنٹی پیٹونیا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے گھر پر ہی چھوڑ جائیے، ہیری نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ کم از کم آج کے دن تو وہ ٹیلی ویژن پر جو چاہے دیکھے گا اور شاید ڈڈلی کے کمپیوٹر پر گیم بھی کھیل لے گا۔ آنٹی پیٹونیا کا چہرہ دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ابھی ثابت لیمو نگل لیا ہو۔ اور جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ گھر تباہ و برباد ہو چکا ہے، وہ غرائیں۔ میں گھر کو بم سے تو نہیں اڑا دوں گا، ہیری نے منہ بسور کر کہا، مگر کسی نے بھی اس پر توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک کام کرتے ہیں، اسے چڑیا گھر لے چلتے ہیں، آنٹی پیٹونیا نے دھیمے انداز میں کہا، اور وہاں اسے کار میں چھپا دیں گے۔ کار بالکل نہیں ہے، میں اسے کار میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا پیٹونیا، انکل ورنن جلدی سے بولے۔ ان کا بھاری بھرکم سر نفی میں جھول رہا تھا۔ اسی وقت ڈڈلی گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ رو نہیں رہا تھا، اسے سچ مچ روئے ہوئے تو برسوں بیت چکے تھے۔ ڈڈلی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اگر منہ بسور کر اور حلق پھاڑ کر رونے جیسی آوازیں نکالے گا تبھی اس کی ماں اس کی ہر خواہش کو فوراً پورا کر دے گی۔ اور یہ سچ ہی تو تھا،
میرے پیارے بچے، مسز ڈسلی کے چہرے پر یکدم ممتا کا جوش بکھر سا گیا۔ ممی اپنے ہونہار بیٹے کی سالگرہ کو یوں برباد نہیں ہونے دے گی۔ یہ کہہ کر مسز ڈسلی نے پہاڑ جیسے ڈڈلی کو اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، ڈڈلی زوردار قسم کی بناوٹی سبکیاں بھرتے ہوئے چیخا۔ وہ ہمیشہ ہر چیز گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کی باہوں کو بیچ میں سے جھانکتے ہوئے ہیری کو چڑھانے کی کوشش کی۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اوہ خدایا، وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، آنٹی پیٹونیا ہڑبڑا کر بولیں، اور ایک پل بعد ڈڈلی کا سب سے اچھا دوست پیرس پولکس اپنی ماں کے ساتھ اندر آ گیا۔ پیرس ایک دبلا پتلا تھا جس کا چہرہ چوہے جیسا تھا۔ جب ڈڈلی دوسرے بچوں کو مارتا تھا تو عام طور پر پیرس ہی ان کے ہاتھ پکڑ کر رکھتا تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی ڈڈلی نے رونے کا ڈھونگ فوراً بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہیری کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسٹر ڈسلی کی کار میں پیرس اور ڈڈلی کے ہمراہ عقبی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور زندگی میں پہلی بار چڑیا گھر کی سیر کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی آنٹی اور انکل کو یہ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کے بارے میں حتمی کیا فیصلہ کیا جائے، لیکن چلنے سے چند پل پہلے ہی انکل ورنن ہیری کو ایک کونے میں کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لڑکے، انکل ورنن نے اپنے بڑے ارغوانی چہرے کو ہیری کی آنکھوں کے بالکل قریب لا کر غراتے ہوئے کہا تھا، کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کوئی بھی خرافات کی، کوئی بھی، تو میں تمہیں اس الماری میں کرسمس تک بند کر دوں گا، سمجھے تم؟ میں کچھ نہیں کروں گا، ہیری نے پر یقین انداز میں کہا، قسم سے۔ ہیری اچھی طرح جانتا تھا کہ انکل ورنن نے اس کی بات پر بالکل یقین نہیں کیا تھا، اور پھر ڈیسلی گھرانے کو یہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ چیزیں کبھی نہیں کی۔ اس کی باتوں پر تو کوئی بھی کبھی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ مصیبت تو یہ تھی کہ ہیری کے ساتھ اکثر عجیب و غریب واقعات ہوتے ہی رہتے تھے جن کو وہ خود ہی نہیں سمجھ پاتا تھا کہ آخر یہ سب اسی کے ساتھ کیوں کر ہوتا ہے۔ ایک بار تو یوں ہوا، آنٹی پیٹونیا یہ دیکھتے دیکھتے تنگ آ گئی کہ ہیری جب بھی بال ترشوا کر گھر لوٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے حجام نے اس کے بالوں کو چھوا تک نہ ہو۔ یہ دیکھ کر آنٹی پیٹونیا جھنجھلا گئی، غصے کے عالم میں باورچی خانے سے کینچی اٹھائی اور ہیری کے بال اس قدر چھوٹے کاٹ ڈالے کہ وہ لگ بھگ گھنجا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر آنٹی پیٹونیا کے صرف اس کے ماتھے پر سامنے ایک لٹ چھوڑ دی تھی تاکہ اس کا ماتھے پر بھیانک دکھائی دینے والا برق نما نشان چھپ سکے۔ ڈڈلی تو ہیری کو دیکھ کر ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ اس رات تو ہیری کو یہ سوچ سوچ کر نیند نہیں آ پائی کہ اگلے دن اسکول میں اس کا کیا حال ہوگا۔ وہاں پر تو ویسے بھی بچے اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں اور سیلو ٹیپ لگے چشمے کو دیکھ کر اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ بہرحال اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس نے آئینے میں دیکھا کہ اس کے بال اتنے ہی بڑھ چکے تھے جتنے کہ آنٹی پیٹونیا کی مضحکہ خیز حجامت سے پہلے بڑے ہوئے تھے۔ اس بات پر اسے ایک ہفتے تک الماری میں قید رہنے کی سزا بھگتنا پڑی، حالانکہ اس نے یہ سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ اسے کیا معلوم کہ اس کے بال اتنی جلدی کیسے بڑھ گئے۔ ایک بار آنٹی پیٹونیا اسے ڈڈلی کا پرانا اور بدنما دکھائی دینے والا سویٹر پہنانے کی کوشش کر رہی تھی جو بھورے رنگ کا تھا اور اس پر نارنجی رنگ کے پھندنے لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سر میں سویٹر ڈالنے کی جس قدر کوشش کرتی تھی، سویٹر کا سوراخ اسی قدر تنگ ہوتا چلا گیا۔ آخر کار اس قدر تنگ ہو گیا کہ کسی دستانے کی مانند اس میں ہاتھ تو گھسایا جا سکتا تھا مگر ہیری کے سر میں سے نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ بالآخر آنٹی پیٹونیا نے تنگ آ کر یہی نتیجہ نکالا کہ سویٹر یقیناً دھلائی کے باعث سکڑ گیا ہوگا، اور ہیری کو اس بات سے بڑی طمانینت ملی کہ اسے سزا نہیں دی گئی۔ ایک بار تو ہیری بڑی پریشانی میں پڑ گیا جب وہ اسکول کے باورچی خانے کی چھت پر پہنچ گیا۔ ڈڈلی کا گینگ ہر دن کی طرح اس دن بھی اس کا تعاقب کر رہا تھا، اور باقی لڑکوں کے ساتھ ساتھ خود ہیری بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بلند و بالا چمنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیری کی پرنسپل نے نہایت غصے کے عالم میں انکل ڈیسلی کو شکایتی خط لکھا جس میں درج تھا کہ ہیری اسکول کی بلند عمارتوں پر چڑھ رہا تھا، جو کہ کسی بھی بچے کے لیے نہایت خطرناک حادثے کا موجب ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہیری نے صرف چڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ باورچی خانے کے باہر پڑے ہوئے کوڑے دان کو محض پھلانگ کر پار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر انکل ورنن کو یہ صفائی اس وقت دینے کی کوشش کی تھی جب اسے سیڑھیوں تلے گودام میں سزا کے طور پر قید کر دیا گیا تھا۔ ہیری سوچ رہا تھا کہ شاید تیز ہوا کے کسی جھونکے نے اس کی چھلانگ کو درمیان میں سے اچک لیا ہوگا اور اسے چمنی پر پہنچا دیا ہوگا، مگر آج کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ڈڈلی اور پیرس کے ساتھ دن گزارنا بھی بڑی مشکل بات تھی، بشرطے کہ وہ اسکول، اس کی الماری یا بند گوبھی کی بدبو سے بھری مسز فک کی بیٹھک نہ ہو۔ گاڑی چلاتے ہوئے انکل ورنن آنٹی پیٹونیا کو سب کے سامنے کوس رہے تھے۔ جھنجھلا کر شور و غل مچانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ دفتر کے لوگ اور ہیری، مجالس اور ہیری، بینک کا عملہ اور ہیری، یہ کچھ ان کے مرغوب موضوعات تھے۔ آج صبح کا موضوع موٹر سائیکل اور ہیری تھا۔ جب ایک موٹر سائیکل ان کی گاڑی کے آگے نکل گئی تو وہ جھنجھلا اٹھے۔ نوجوان آوارہ لوگ دیوانوں کی طرح اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہیں۔ میں نے ایک بار خواب میں ایک موٹر سائیکل دیکھی تھی۔ ہیری کو اچانک یاد آیا تو وہ لاشعوری انداز میں بولتا چلا گیا۔ وہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ انکل ورنن نے ہیری کی بات سن کر لگ بھگ اگلی کار میں ٹکر مار دی۔ انہوں نے بمشکل پیچھے کی طرف گردن موڑتے ہوئے شعلہ بار نگاہوں سے ہیری کو گھورا۔ اس وقت ان کا چہرہ کسی بڑے چقندر کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور گال پر مونچھیں پھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
لڑکے، موٹر سائیکل اڑ نہیں سکتی، انکل ورنن کی گرجتی ہوئی آواز گاڑی میں گونجی۔ اسی وقت گاڑی میں ڈڈلی اور پیرس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ میں جانتا ہوں موٹر سائیکل اڑ نہیں سکتی، ہیری نے جلدی سے کہا، یہ تو بس خواب تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے یہ نہیں کہا ہوتا، کیونکہ ڈرسلی گھرانہ سوال پوچھنے سے بھی کہیں زیادہ اس بات سے چڑھتا تھا کہ ان کی سماعت میں ہیری کا کوئی ایسا جملہ پڑے جس میں ہیری انہیں یہ بتا رہا ہو کہ کوئی چیز اس طرح سے ہو رہی تھی جس طرح سے اسے کبھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ خواب میں ہو یا کارٹون فلم میں ہی کیوں نہ ہو۔ شاید انہیں ایسا یقین تھا کہ اس طرح سے اس کے دماغ میں خطرناک خیالات اود کر آئیں گے۔ آج روشن اور سہانی اتوار کے باعث چڑیا گھر میں کچھ زیادہ ہی ہجوم تھا۔ مختلف گھرانے اپنے بچوں کو سیر کرانے کے لیے وہاں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مسٹر ڈرسلی نے چڑیا گھر کے داخلی دروازے کے قریب کھڑی ہوئی ویگن سے ڈڈلی اور پیرس کو عمدہ قسم کی بڑی چاکلیٹ آئس کریم خرید کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہیری کو ساتھ لیے ہٹ پاتے، ویگن میں بیٹھی ہوئی خوبصورت خاتون نے مسکراتے ہوئے ہیری سے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کو کیا چاہیے؟ اسی لیے مسٹر ڈرسلی کو اپنے من مارتے ہوئے ہیری کے لیے بھی خریداری کرنا پڑ گئی۔ انہوں نے ایک سستی سی لیمن آئس کریم خرید کر ہیری کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہیری نے لیمن آئس کریم کو چوستے ہوئے یہ سوچا کہ یہ بھی کوئی بری نہیں۔ اسی وقت ان کی نظر ایک گوریلے پہ جا پڑی جو اپنا سر کھجا رہا تھا اور اس کی شکل و صورت ڈڈلی سے کافی حد تک مشابہ تھی۔ محض فرق اتنا تھا کہ گوریلے کے بالوں کا رنگ ڈڈلی کی طرح سنہرا نہیں تھا۔ کافی طویل عرصے کے بعد ہیری کی صبح اتنی شاندار گزری تھی۔ وہ اس بات کا خاص خیال رکھ رہا تھا کہ ڈرسلی گھرانے سے زیادہ دور ہی رہے، تاکہ ڈڈلی اور پیرس جو دوپہر کے کھانوں تک جانوروں کو دیکھ دیکھ کر بیزار ہو رہے تھے کہیں اسے تختہ مشق بنانے کے پسندیدہ مشغلے کا آغاز ہی نہ کر دیں۔ انہوں نے چڑیا گھر میں موجود ریستوران میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد ایک بار پھر ڈڈلی نے ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے نیا ڈھونگ شروع کر ڈالا، کیونکہ اس کی فروٹ آئس کریم ختم ہو گئی تھی۔ اس پر انکل ورنن نے اسے ایک اور آئس کریم خرید کر دی اور ہیری کو پہلی والی ختم کرنے کی اجازت دی۔ ہیری نے بعد میں یہ سوچا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا اچھا وقت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لوگ چڑیا گھر کے سانپ گھر میں چلے آئے۔ یہاں ٹھنڈک اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ دیواروں پر لگی کھڑکیوں پر کسی قدر روشنی موجود تھی۔ سانپ گھر میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے شیشے کی دیوار لگائی گئی تھی۔ وہاں پر شیشے کے پیچھے کئی طرح کی چھپکلیاں اور سانپ موجود تھے جو اپنے اپنے خانوں میں لکڑی اور پتھر کے ٹکڑوں پر پھسلتے اور چڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈڈلی اور پیرس وہاں موجود سب سے زہریلے اور آدمی کو لپٹ کر چکنا چور کر دینے والے بڑے اژدہا کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اب سے پہلے ان دونوں نے ایسے اژدہا ٹیلی ویژن پر ہی دیکھے تھے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ڈڈلی نے وہ کمرہ ڈھونڈ نکالا تھا جس میں ایک بڑا اور موٹا اژدہا موجود تھا۔ وہ اس قدر لمبا تھا کہ انکل ورنن کی کار کو اپنے جسم میں 2 بار لپیٹ سکتا تھا۔ اگر وہ اپنا بل کستا تو یقیناً نئی نویلی کار کسی کھٹارا صندوق میں بدل کر چکنا چور ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ ایسا کرنے کے ارادے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ ڈڈلی شیشے پر اپنی ناک گڑا کر کھڑا رہا اور اژدہے کی چمکدار بھوری کنڈلیوں کو دیکھتا رہا۔ اسے جگاؤ، اس نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے جھلاتے ہوئے کہا۔ انکل ورنن نے شیشے پر دھیمی سی ٹک ٹک کی، لیکن اژدہا اپنی جگہ سے ذرا نہیں ہلا۔ ایک بار اور کرو، ڈڈلی نے حکم جماتے ہوئے کہا۔ مسٹر ڈرسلی نے عمدگی کے ساتھ اپنی انگلیوں کے پشت سے شیشے کی دیوار کو دھیمے انداز میں بجایا۔ شیشے میں دھیما سا چھناکا ہوا، مگر اژدہا پہلے کی طرح اپنی نیند میں مست رہا۔ ڈڈلی نے دونوں ہاتھوں سے خود بھی شیشے کو بری طرح بھنبوڑا۔ مسٹر ڈرسلی لمحہ بھر کے لیے گھبرا گئے تھے۔ شاید انہیں اندیشہ ہوا تھا کہ ڈڈلی کی جنون کے باعث شیشے کی دیوار ٹوٹ کر کرچی کرچی نہ ہو جائے، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ شیشے کی دیوار ٹوٹی اور نہ ہی اژدہا اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ کتنا بیزار کن ہے، ڈڈلی نے آہ بھرتے ہوئے کہا اور پھر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہیری شیشے کی دیوار کے سامنے چلا آیا۔ وہ اژدہے کو گہرے انہماک سے دیکھنے لگا۔ کوئی تعجب نہیں تھا کہ بیچارہ اژدہا اس بیزار کن ماحول میں ہی ہلاک ہو جاتا۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تنہا، سوائے ان تماشائی لوگوں کے جو دن بھر اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور شیشے کی دیوار پر اپنی انگلیاں ٹھونکتے رہتے تھے۔ یہ تو سیڑھی تلے الماری کو بیڈ روم بنانے سے بھی برا تھا، جہاں اکلوتی مہمان آنٹی پتونیا تو ہوتی تھیں جو اسے جگانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتی تھی۔ کم از کم ہیری کو پورے گھر میں گھومنے کی آزادی تو حاصل تھی۔ اژدہے نے اچانک اپنی چھوٹی چمکدار آنکھیں کھولیں، پھر اس نے دھیرے، بہت دھیرے سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ اس قدر بلند ہو چکا تھا کہ اس کی چمکدار آنکھیں ہیری کی آنکھوں کے برابر آ چکی تھیں۔ اچانک اس نے ہیری کو آنکھ ماری۔ ہیری ہڑبڑا کر اسے گھورنے لگا، پھر وہ گھبرا کر جلدی سے آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اژدہے کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اس نے جواباً آنکھ مار دی۔ اژدہے نے سر کو جھٹکتے ہوئے انکل ورنر اور آنٹی پتونیا کی طرف اشارہ کیا اور اپنی آنکھیں چھت کی طرف مرکوز کر لیں۔ اس نے ہیری کو یوں دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، میرے ساتھ پورا دن یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ہیری شیشے کی دوسری طرف سے بڑبڑایا۔ اسے اس بات کا ذرا سا بھی یقین نہیں تھا کہ اژدہا اس کی آواز کو سن سکتا ہے۔
اس سے یقیناً تمہیں بے حد چڑ ہوتی ہوگی۔ ازدہے نے تیزی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ہیری نے ایک بار پھر آس پاس دیکھا۔ ویسے تم کہاں سے آئے ہو؟ ہیری نے بے دہانی میں سوال کیا۔ ازدہے نے اپنی دم کو اٹھا کر شیشے کے باہر لگی ہوئی تختی کی طرف مارا۔ ہیری نے سر موڑ کر اس تختی پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھا۔ دنیا کا سب سے بڑا آسرا اژدہا، برازیل۔ کیا وہاں پر اطمینان بخش زندگی تھی؟ ہیری نے تجسس سے پوچھا۔ ازدہے نے ایک بار پھر اس تختی پر اپنی دم مار کر اشارہ کیا۔ ہیری نے سر اٹھا کر وہاں دوبارہ پڑھا۔ یہ اژدہا چڑیا گھر میں ہی پیدا ہوا تھا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، تم کبھی برازیل میں نہیں رہے؟ ہیری نے خود کلامی کے عالم میں کہا۔ جیسے ہی ازدہے نے اپنا سر ہلایا تو ہیری کو پیچھے سے کان پھاڑ آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ دونوں اچھل پڑے۔ ڈڈلی، مسٹر ڈرسلی، جلدی سے ادھر آئیے اور اس ازدہے کو دیکھیے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پیرس کی سنسناتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ ڈڈلی جس قدر تیزی سے آ سکتا تھا وہ ازدہے کی طرف گرتا پڑتا آیا۔ یہاں سے دور ہٹو، ڈڈلی نے ہیری کو پسلیوں میں بھاری بھرکم گھوسا مارتے ہوئے کہا۔ اس اچانک حملے کے باعث ہکا بکا ہیری پتھریلے فرش پر دھڑام سے جا گرا۔ وہ پسلیوں کے درد سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اگلی ہی ساتھ میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا اسے کوئی بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک پل پہلے تک پیرس اور ڈڈلی شیشے کی دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے اندر جھانک رہے تھے، اور دوسرے ہی پل وہ دہشت سے چیختے ہوئے پیچھے کی سمت میں اچھل پڑے۔ ہیری تکلیف کے مارے دوہرا تھا، مگر ان کے چہروں پر چھائی دہشت کو دیکھ کر اپنی تکلیف کو بھول گیا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ ازدہے کے سامنے والی شیشے کی دیوار غائب ہو چکی تھی۔ اژدہا تیزی سے اپنی کنڈلی کے بل کھول رہا تھا اور فرش پر پھسلتا ہوا اپنے کمرے سے باہر آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر پورے سانپ گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ چیخو پکار کرنے لگے۔ بچے دہشت زدہ نظروں سے اژدہے کو دیکھ رہے تھے۔ ماں باپ اپنے اپنے بچوں کو کھینچتے گرتے پڑتے سانپ گھر سے باہر دوڑتے چلے گئے۔ سانپ گھر کا چھوٹا سا دروازہ اس ہجوم کو راستہ دینے کے لیے ناکافی تھا۔ ہر کوئی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اژدہا تیزی سے سرسراتا ہوا ہیری کی طرف بڑھا تو ہیری قسم کھا سکتا ہے کہ اس نے اژدہے کو دھیمے سے بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا، برازیل، میں آ رہا ہوں، شکریہ دوست۔ مگر شیشے کی حفاظتی دیوار کہاں گئی؟ سانپ گھر کا نگراں خود سکتے کسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے گھبرا کر اپنے ہاتھ سے کڑکدار میٹھی چائے کا کپ بنا کر آنٹی پیٹونیا کو دیا تھا۔ وہ مسلسل اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ پیرس اور ڈڈلی چڑیا گھر کے منتظمین کی لاپرواہی پر اناپ شناپ بک رہے تھے۔ جہاں تک ہیری نے دیکھا تھا، اژدہے نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے تو ان کے پاس سے گزرتے وقت اپنے دم کو مزا کر ان کے پیروں پر پٹخی دی تھی۔ لیکن جب وہ انکل ورنن کی کار میں واپس لوٹے تو ڈڈلی انہیں بتا رہا تھا کہ کس طرح اژدہے نے اس کے پیر میں لگ بھگ کاٹ ہی لیا تھا، اور پیرس قسم کھا رہا تھا کہ اژدہے نے اسے دبوچ کر ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن کم از کم ہیری کے لیے سب سے بری بات وہ تھی جو پیرس نے بعد میں کہی تھی۔ جب پیرس کسی قدر پرسکون ہو گیا اور کار کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا تو پیرس دھماکے سے انداز میں بولا، میں نے خود دیکھا، ہیری اژدہے سے باتیں کر رہا تھا، ہے نا ہیری؟ انکل ورنن نے تب تک انتظار کیا جب تک پیرس ان کے گھر سے رخصت نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہیری پر جم کر برسے۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کے منہ سے لفظ بڑی مشکل سے نکل رہے تھے۔ وہ صرف اتنا کہہ پائے، جاؤ، الماری، وہیں رہو، کوئی کھانا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کرسی پر گر پڑے اور بری طرح ہانپنے لگے۔ آنٹی پیٹونیا کو فوراً بھاگ کر ان کے لیے پانی کا ایک گلاس لانا پڑا۔ ہیری کافی دیر تک اپنی اندھیری الماری میں دبکا بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پاس گھڑی ہوتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کتنے بج رہے تھے، اور اس لیے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈرسلی گھرانہ اس وقت سو گیا ہوگا یا نہیں۔ جب تک وہ سو نہیں جاتے تب تک وہ باورچی خانے میں جا کر چوری سے کچھ کھانے کا خطرہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اسے ڈرسلی گھرانے کے ساتھ رہتے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے تھے۔ جہاں تک اسے یاد تھا 10 تکلیف دہ سال۔ وہ تب سے یہاں رہ رہا تھا جب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے والدین کی موت کے وقت وہ بھی کار ہی میں موجود تھا یا نہیں۔ کئی بار جب وہ الماری میں لیٹے ہوئے طویل گھنٹوں کے دوران اپنی یادداشت پر زور ڈالتا تھا تو اسے ایک عجیب سا منظر دکھائی دیتا تھا، چکا چوند کر دینے والی شوخ سبز روشنی اور ماتھے میں شدید تیز درد۔ اس نے اس منظر پر یقین کر لیا تھا کہ یہی ایکسیڈنٹ ہوگا، حالانکہ اسے یہ کبھی سمجھ نہیں آ پایا کہ اتنی ساری سبز روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ اسے اپنے والدین کی صورت تک یاد نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے انکل آنٹی ان کے بارے میں کبھی بات کرتے تھے۔ کسی قسم کا سوال پوچھنے پر بہت پہلے ہی اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے ڈرسلی گھر میں اس کے والدین کی ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ جب ہیری چھوٹا تھا تو اکثر خواب دیکھا کرتا تھا کہ کوئی انجان رشتہ دار اسے یہاں سے دور لے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ڈرسلی گھرانے کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ کئی بار اسے ایسا لگتا تھا، یا شاید یہ اس کا دل کہتا ہو، جیسے سڑک پر جا رہے اجنبی لوگ اسے پہچانتے تھے۔
وہ بڑے عجیب قسم کے اجنبی تھے۔ ایک بار جب وہ آنٹی پیٹونیا اور ڈڈلی کے ساتھ خریداری کرنے بازار گیا تو ارغوانی ہیٹ پہنے ایک پستہ قد آدمی نے اس کی طرف دیکھ کر سر جھکایا تھا۔ آنٹی پیٹونیا نے طیش کے عالم میں ہیری سے دریافت کیا تھا کیا وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ فوراً اس دکان سے بنا خریداری کیے ہی باہر نکل آئی تھیں۔ اسی طرح ایک بار سر سے پاؤں سبز لباس میں ملبوس ایک مجنون دکھائی دینے والی بڑھیا نے بس میں اس کی طرف دیکھ کر بڑی مسرت کے ساتھ اپنا ہاتھ ہلایا تھا۔ بہت لمبے ارغوانی کوٹ میں ملبوس گندے سے ایک شخص نے ایک دن سڑک پر ہیری سے اس طرح ہاتھ ملایا تھا جیسے یہ مسافہ اس کے لیے نہایت فرحت بخش ہو۔ پھر وہ بنا کچھ کہے ہیری کو حیرت میں گم چھوڑ کر رخصت ہو گیا تھا۔ ان سبھی لوگوں کے بارے میں بہت سی عجیب بات یہ تھی کہ جس پل ہیری انہیں دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ نہ جانے کیوں غائب ہو جاتے تھے۔ اسکول میں بھی ہیری کا کوئی دوست نہ تھا۔ سب بچے اب بخوبی جانتے تھے کہ ڈڈلی کا گینگ ڈھیلے ڈھالے پرانے کپڑے اور ٹوٹا چشمہ پہنے ہیری پوٹر سے نفرت کرتے ہیں، اور کوئی بھی جان بوجھ کر ڈڈلی کے گینگ سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔